بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہر ایک مسلمان کی مشکل کو دور فرمائے اور دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ مزمل مبارکہ قرآن پاک کی 73ویں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 20 آیات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس سورہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک فجر کی نماز کے بعد روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراخی رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کے رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں بعد فاتحہ 20 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز 9 چندی جمعرات سے کریں۔ غنا، تونگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورۃ المزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ کے ضرور کام آئے گا اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے۔ ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور سورۃ المزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب صورت ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ المزمل کو 1 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ جب سورۃ المزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر آپ جب پہنچتے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی صورت کو آگے شروع کریں اور جب آپ پہنچیں اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار،
اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ اپنی صورت کو جاری رکھیں، اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ المزمل کی آخری آیت پر جب پہنچ جائیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول اور آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل ایک دن کا ہی ہے، اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، اللہ سے دعا کریں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد جائز ہو۔ اگر آج کا عمل اچھا لگا ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔